ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. محترم دوستوں بزرگوں، اس سے پہلے کہ آج ہم اپنی مجلس کا آغاز کریں، ایک اہم چیز کی طرف سب کی توجہ ہو جائے تو وہ بہتر ہے کہ جو گھر پہ جانے والے لوگ ہیں ان کے بھی کام میں آواز چلی جائے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ خاص طور پر قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے. تو مجلس میں نہ بیٹھے تو نہ بیٹھے، لیکن کم سے کم ایک ہدف بنائے، ٹارگیٹ بنائے کہ رمضان میں اتنا ہم قرآن پڑھیں گے، تسبیحات کریں گے. تو اس بات کی فکر ہو جائے. ابھی بہت ساری مسجدوں کے اندر ایسی خبر آ رہی ہے بامبے وغیرہ میں کہ باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنے قرآن پڑھے گا تو اس کو مہینے کے آخر میں انعام سے نوازا جائے گا. بچے پڑھیں گے تو انعامات دیے جائیں گے. تو اچھی بات ہے، یہ اس طرح سے شوق پیدا ہوگا. لیکن آگے چل کر ایسا نہ ہو جائے کہ بھائی کوئی ایک پارہ پڑھے گا تو 100 روپے ملیں گے. یہ حالت نہ ہو جائے ہماری. تو اس لیے توجہ دے اس بات پر کہ تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، مطلب رمضان کا ایک سیکنڈ بھی ہمارا ضائع نہ ہو، اس کی فکر ہونی ضروری ہے. بہرحال تو آج ہم کی مجلس کے اندر ایک بہت اہم چیز سمجھنے والے ہیں. مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کبھی یہ بات اس ممبر پہ بیٹھ کر کی ہو یا پھر اس سے پہلے کہیں پر بھی کی ہو. اس لیے بڑی غور توجہ سے اس بات کو سننا اور سمجھنا ہے. بہت کام کی بات ہے، بہت اندر کی بات ہے. ہم نے آج تک یہ سنا کہ انسان کے اندر اس کا نفس ہے. کیا ہے اس کا نفس؟ ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. ہم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کے لیے کون شیطان تھا؟ ہم کو تو شیطان بہکاتا ہے، ہم کہتے ہیں وسوسے ڈالتا ہے. شیطان کو کس نے وسوسہ ڈالا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کر، تکبر کر؟ تو ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے نفس نے اس کو بہکایا تھا. اس کا نفس موٹا ہو گیا تھا. تو آج تک ہم نے یہ سنا ہے کہ ہمارے اندر ایک نفس نام کی چیز ہے جو ہم کو برائیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، جس کو قرآن نے نفس امارہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ نفس امارہ، جو برائیوں کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے. لیکن دوسری بات، ہو سکتا ہے کسی کو پتا ہو، اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا، اور یہ پتا ہوگا بھی تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی کہ نفس کے مقابلے میں ہمارے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور چیز رکھی ہے جو نفس سے جھگڑا کرتی ہے، جو نفس سے لڑتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا ضمیر. وہ کیا ہے؟ ہمارا ضمیر ہے. چاہے انسان نیک ہو یا برا ہو، یا ایسا ہو کبھی نیکی کرتا ہو کبھی برائی کرتا ہو، ہر ایک کے اندر 24 گھنٹے لڑائی چلتی رہتی ہے. کسی میں بہت زوروں کی لڑائی چلتی ہے، کسی میں ہلکی پھلکی چلتی ہے. زوروں کی لڑائی اس کے اندر چلتی ہے جس کا نفس اس کے ضمیر کو ٹکر دے، اور جس کا ضمیر اس کے نفس کو ٹکر دے. اور ہلکی پھلکی لڑائی ان لوگوں میں چلتی ہے جس کا نفس بہت مضبوط ہو، ضمیر کمزور ہو، یا پھر ضمیر بڑا مضبوط ہو اور نفس کمزور ہو. جو بہت زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا ضمیر بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور نفس کو انہوں نے محنت سے کمزور کیا ہوا ہوتا ہے. جو بہت زیادہ گنہگار ہوتے ہیں ان کا نفس بہت مضبوط ہوتا ہے اور ضمیر ان کا کمزور ہوتا ہے. اور جو بیچ کے ہوتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں آپس میں، ان کا نفس اور ضمیر کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتا ہے. اب ان تینوں میں سے ہمارا کیا درجہ ہے، ہم کون سی کیٹیگری میں بیٹھتے ہیں وہ ہم کو دیکھنا ہے.
جب جا کے ہمارا مسئلہ کیا ہوگا؟ حل ہوگا. اچھا اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی، لیکن یہ مثال سے سمجھ میں آ جائے گی کہ نفس اور ضمیر کا جھگڑا کیسے ہوتا ہے. ایک بہت اعلیٰ درجے کا شرابی آدمی ہے. کیسا آدمی؟ اعلیٰ درجے کا. اگر اس سے کبھی آپ بات کرو اور اس سے آپ پوچھو کہ آپ کو اچھا لگتا ہے شراب پیتے آپ، تو وہ بولے گا نہیں، وہ بولے گا مجھ کو شراب چھوڑنا ہے. کیا بولے گا؟ یا کسی ایسے آدمی سے جو کسی اور نشے کا عادی ہو، اگرچہ اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتا، لیکن اگر آپ اس سے ٹھنڈے دماغ سے اس سے بات کریں گے تو وہ یہی بولے گا کہ یہ گندی عادت ہے، اس کو چھوڑنا ہے. اور اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں ضمیر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر. ایک شخص ہمارے دکان پہ آتا ہے، کسٹمر ہے، ہمیشہ آن رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آن رہتا ہے. تو اس سے میں نے بات کیا، تمہیں اچھا لگتا ہے آپ کو، آپ کے بھی گھر پہ بیوی بچے رہیں گے، کیسا لگتا ہے ان لوگوں کو؟ تو جیسے ہی میں نے بولا، وہ آن ہی تھا اس وقت، اس کے آنسو سے موتی کی طرح اس کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، بولتے برابر. مطلب اس سے اندازہ ہم کو ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا بڑا ارادہ ہے چھوڑنے کا. پھر کچھ دیر تک اس کی آواز بند رہی، جیسے رونے کے وقت آواز اٹک جاتی ہے، وہ اس کی آواز بند رہی، حالانکہ کیا ہوا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز نکلی اور کہنے لگا، مولانا صاحب، غیر مسلم، مولانا صاحب چھوڑنے کا ہے، چھوڑنے کا ہے. اور یہ بولتے ہوئے پھر آواز بند ہو گئی، روتا رہا. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا، آف تھا، بولے میں کوشش کر رہا ہوں، چھوڑنے کا ہے میرے. تو معلوم ہوا دوستو، اس کے اندر بھی ایک ضمیر نام کی چیز ہے جس نے اس کو رلایا. تو ہم سب کے اندر دونوں چیزیں ہیں. اب ایک واقعے کے ذریعے سمجھے کہ ضمیر کی بات سننے پر کیا فائدہ ہوتا ہے اور نفس کی بات نہ سننے پر کیا فائدہ ہوتا ہے. ابن عقیل ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. علمی اعتبار سے جو محدثین ہوتے ہیں ویسے نہیں، ایک نارمل عالم تھے. انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا، کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا. اچانک مطاف میں جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، میری نظر پڑی کہ ایک بہت قیمتی ہار مجھے نظر آیا. قیمتی ہار نظر آیا تو میں نے اس کو اٹھا لیا. اب میرے نفس نے کہا، اور میں بڑا پریشان تھا روزی کے اعتبار سے، تنگی تھی بہت، کہ یہ جو ہے مطاف میں ملا ہے، اس کو لے لیتا ہوں اور اس کی جو قیمت ہوگی اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں. پھر فوراً ہی میرے ضمیر نے کہا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. میں نے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مجھے ایک ہار ملا ہے، جس کا ہے وہ آ کر لے لے. اچھا، یہ جو مطاف بیت اللہ جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، یہ آج اتنی گردی، اتنی بھیڑ یہاں پر ہوتی ہے، ورنہ عام دنوں میں پہلے حج کے ایام کو چھوڑ کر ایک نارمل جگہ کی طرح ہی وہ لوگ وہاں پر آتے جاتے تھے. آج کل ماشاءاللہ عمرہ کا بڑا ایک رواج چل پڑا ہے. پہلے حج کے موسموں کے اندر ہی اکثر وہاں پر بھیڑ ہوا کرتی. آپ بولیں گے اعلان بھی کیے، اٹھائے بھی، یہ کیسا؟ کہ آج کے حساب سے نہیں، پہلے کی بات چل رہی. تو ایک نابینا شخص، یعنی ایک اندھے شخص آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ میرا ہے یہ، اور اس کی علامتیں بتائی کہ ایسا ہے ایسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میرے نفس نے مجھ کو واپس ملامت کیا، ایک اندھے آدمی کا تو تھا، اگر لے لیتا تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. بہرحال ان کے حوالے کر دیا. میں بڑا پریشان تھا روزی کے اعتبار سے. میں وہاں سے نکلا، کچھ دن گزر گئے، میں ایک ہیلا نامی بستی میں پہنچا.
ایک ہیلا نامی بستی ہے، وہاں پر پہنچا تو معلوم ہوا مسجد میں جانے کے بعد کہ وہاں کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ بھلے آدمی دکھ رہے، نماز پڑھاؤ۔ تو میں نے نماز پڑھی، تو وہاں کے مقتدیوں کو میرا نماز پڑھانے کا طریقہ اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کیوں نہ آپ ہمارے یہاں کے امام رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب وہاں پر انہوں نے امامت کرنا شروع کر دی۔ ان کے اخلاق، ان کے عادات سے لوگ بڑے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ امام صاحب جو ہے جن کا انتقال ہوا ہے، ان کی ایک بیٹی ہے اور ان کا کوئی دنیا میں نہیں تھا، تو اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی ان سے نکاح کرا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھا، روزی کا بھی انتظام ہو گیا، نکاح بھی کر لوں گا۔ اب نکاح کیا اور جب اپنی بیوی سے ملاقات کی تو نہایت ہی خوبصورت لڑکی، اور فوراً ان کی توجہ ان کے گلے پر پڑی جو لڑکی تھی، اور وہ لڑکی کے گلے میں وہی ہار تھا۔ اور ان کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیا بات ہے؟ تو اس سے پوچھا یہ ہار آپ کو کہاں سے ملا؟ ابن عقیل نے اس لڑکی سے پوچھا یہ ہار کہاں سے ملا؟ بولے میرے والد صاحب کا مجھ کو دیا ہے۔ بولے آپ کے والد صاحب کون ہیں؟ بولے امام صاحب جو تھے نابینا تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنا واقعہ ان کو سنایا تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے والد کی بھی دعا قبول ہوئی اور آپ کی بھی دعا قبول ہوئی۔ آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ نے آپ کے لیے جو چیز حرام تھی وہ حلال طریقے سے عطا فرما دی، اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیز دے دی۔ اور میرے والد کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ میرے والد اکثر دعا کیا کرتے تھے حج سے آنے کے بعد کہ اللہ رب العزت جس طرح سے وہ امانت دار آدمی جس نے میرا ہار مجھ کو دیا تھا، میرے لڑکی کے لیے ایسے امانت دار آدمی کا انتظام کر، ایسے دیانت دار آدمی کا انتظام کر۔ تو یہ دوستو ہمارے ساتھ دن بھر میں جو کچھ ہوتا ہے نا، یہ ایسا ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہو جاتا ہے اللہ کا، یا پھر کوئی مصیبت والا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو جو ہے اپنے اعمال سے جوڑنے کی فکر کریں، کوشش کریں کہ ہمارے جیسے اعمال ہوتے ہیں، ہماری جیسی نیت ہوتی ہے، ویسے معاملات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ خود بخود نہیں آتے، یہ خود بخود ہمارے ساتھ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو اس بات کے اوپر ہم توجہ دیں کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمارے اندر جو جھگڑا چل رہا ہے ضمیر اور نفس کا، اس میں ہم اپنے ضمیر کا سپورٹ کریں، اپنے ضمیر کا۔ دیکھو کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے آدمی کے اندر ایک ضرور رنگ ہوتی ہے کہ مت کر، اس کے اوپر جو توجہ دے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور رمضان المبارک سے اور روزوں سے بھی یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو مضبوط کریں اور نفس کو کمزور کر دیں۔ یہی جو ہے اصل ہماری زندگی کے اندر کیا ہوگا، ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ اس کی ہم فکر کریں۔ دوسری بات، رمضان کے اندر خاص طور پر اپنے وقت کو کام میں لائیں۔ ایک اور واقعہ مختصر میں سنا دوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس چل رہا تھا مدینہ میں، اور میں نے کئی مرتبہ کہا پھر سے کہہ دوں آپ کو یاد دہانی کے لیے، امام مالک کا درس اس طرح ہوتا تھا مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے اس قبر والے سے سنا، اس طرح کی حدیث ان کی ہوا کرتی تھی، مطلب ایک واسطہ ہوتا تھا بیچ میں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس چل رہا تھا اور مدینہ میں ہاتھی آیا۔ کیا آیا؟ ہاتھی۔ اور مدینہ میں عام طور پر ہاتھی کبھی آیا نہیں تھا، واقع نہیں تھا۔ اور جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے وہ مکہ والا واقعہ ہے جو علم تر ہم پڑھتے ہیں۔ تو مدینہ والوں کو ایک نئی چیز تھی ان کے لیے ہاتھی۔ تو جو طالب علم پڑھ رہے تھے امام مالک کے پاس، تو مدینہ کے اندر شور ہوا ہاتھی آیا ہاتھی آیا۔ تو بہت سارے لوگ تو قرآن میں پڑھتے تھے فیل کے بارے میں، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل مطلب ہاتھی۔ تو اس شوق میں سب ہاتھی کو دیکھنے کے لیے
دوڑ پڑے. ایک شخص یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی، وہ وہاں پر ہی بیٹھے رہے سنے تنہا، سب غائب. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا یحییٰ کہ تم کو ہاتھی نہیں دیکھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہاتھی دیکھنے تھوڑی آیا ہوں. میں ہاتھی دیکھنے تھوڑی آیا ہوں. بولے کیا دیکھنے آیا؟ بولے میں تو امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں. میں تو امام مالک کو دیکھنے آیا، امام مالک میرے سامنے کھڑے. انہیں کبھی ہاتھی دیکھا ہے؟ بولے نہیں دیکھا. دیکھنے کی تمنا ہے؟ بولے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بولے جو تمنا ہے وہ سامنے بیٹھی ہے. مطلب یکسوئی مقصد کو، ٹارگیٹ کو سامنے رکھا اور آگے چل کر یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی بڑے محدث بنے. امام مالک کے بڑے شاگرد، امام مالک سے بہت فیض پانے والے، آج تک ان کا نام زندہ ہے. معلوم ہوا جو اپنے وقت پر اپنے ٹارگیٹ کو سامنے رکھے، اللہ رب العزت اس کو کامیابی کی منزلوں میں بہت اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. سمجھ میں آئی نا؟ تو رمضان کے اندر ہم اپنا ٹارگیٹ بڑا رکھیں. ٹارگیٹ کیا رکھیں؟ بڑا رکھیں. اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. اب مختصر سے مسائل سمجھیں. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ لوگ جن کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، تو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ جو مریض ہے، بیمار ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اگر بعد میں بیماری ایسی ہے، وقتی بیماری، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں وقتی ہوتی ہیں، بعد میں آدمی اچھا ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں اس کو قضا کرنی ہوگی. اگر ایسی بیماری ہے جس میں شفا کی امید نہیں ہے، بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں آدمی کو، کینسر وغیرہ، جس میں اچھا ہونے کا کوئی چانس نہیں رہتا، تو ایسے شخص کے لیے فدیہ ہے صرف. وہ 2.5 کلو اناج ایک روزے کے بدلے کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا. شوافی کے نزدیک 1.25 کلو اناج ہے فدیہ، اور احناف کے نزدیک 2.5 کلو ہے. تو بیمار آدمی. دوسری بات، مسافر آدمی کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے جبکہ ایسا سفر ہو جس میں روزہ رکھ کر وہ پریشانی میں آ سکتا ہے. لیکن روزہ آج کل ایسے سفر ہے الحمدللہ ہمارے جس کے اندر آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو اس کو رکھنا چاہیے. اگر مشکل ہو جائیں گی تو پھر مسافر آدمی کو اجازت ہے اس وقت روزہ نہ رکھے. جب سفر ختم ہو جائے گا تو اس کی کیا کرنا ہے؟ قضا کر لینا ہے. اس کو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح بوڑھا مرد یا عورت بڑھاپے کی وجہ سے، بعض بوڑھے مرد اور عورتیں اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ جن کے بدن پر صرف ہڈی اور چمڑی بچ جاتی ہے. اگر یہ روزہ رکھ لیں تو 12 بجے تک انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں کو اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ فدیہ دیں. بعض بڈھے اور بڈھیاں بڑے کڑک ہوتے ہیں، ہمارے بھی زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں، ایک دم سیدھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ہم کو بھی رکھے ایسا بڑھاپے میں. تو ان لوگوں کے لیے اجازت نہیں روزہ چھوڑنے کی، وہ رکھ سکتے ہیں، تو وہ اس میں شمار نہیں ہوں گے. ہاں، جن کو روزہ رکھنے سے بڑھاپے کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے وہ نہ رکھیں. حاملہ عورت، جو پریگننٹ عورت ہے، اس کو اگر ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے ورنہ جو ہے پانی کم ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پرابلم ہو جائیں گی، تو وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتی. اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر بولتی رکھو بنداس، تو پھر اس کو بھی رکھنا ہے. اسی طرح دودھ پلانے والی عورت جو فیڈنگ کر رہی ہے، اس کو بھی اگر دودھ میں کمی آتی ہے، بچے کو پرابلم ہو سکتی ہے، تو پھر روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے. اسی طرح کوئی شخص روزہ رکھ لے اور پھر مرنے کے قریب ہو جائے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ اپنا توڑ سکتا ہے. رمضان سے پہلے ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا، بعض لوگ گرمیوں کا موسم ہے، مزدوری کرتے ہیں، یہ بلڈنگ جو کنسٹرکشن ہوتے ہیں اس کے اندر گارے مٹی کا کام کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے بعض لوگ ہماری کرتے ہیں. جیسے آپ یہاں پر جائیں گے پروفٹ مارکیٹ وغیرہ کے اندر، تو ہمارے لوگ بڑے بڑے بوجھے اٹھا کر کے جو یہاں سے وہاں لے کے جاتے ہیں. تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بعض لوگ بولتے ہیں ہم تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ہم اگر روزہ رکھیں گے تو بڑی پرابلم ہو جائیں گی.
تو ان کے لیے دو مسئلے ہیں. جو شخص ایسا لگتا ہے کہ اس کا بہت ہارڈ ورک ہے, بہت خطرناک کام ہے, بعض لوگ جو ہے شپ وغیرہ پہ کام کرتے ہیں, انجن کے اندر اترتے ہیں, بڑے ادھر ٹیمپریچر بھی بہت خطرناک ہو جاتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے لیے بڑا آسان سا مسئلہ ہے, بہت آسان سا مسئلہ ہے, بڑے آسان سے الفاظ میں سمجھے. ہم میں سے شاید ایسے لوگ کوئی ہوں گے نہیں, ہمارے تعلقات میں ہو تو ان کو مسئلہ بتائیں کہ روزہ نہ چھوڑیں, روزہ رکھ لیں. روزہ کیا کر لیں؟ سحری کر کے روزہ رکھ لیں. اب روزہ رکھنے کا ان کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. پھر جب اپنے کام پر چلا جائے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی پانی نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا, کیا ہو جاؤں گا؟ پرابلم ہو جائے گی, تکلیف ہو جائے گی. اب جو ہے روزہ توڑ دے. علماء کہتے ہیں اس کو روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا, روزہ توڑنے کا بھی ثواب ملے گا. سمجھ میں آئی؟ لیکن واقعی ویسے اس کے حالات ہونے چاہیے. بعض لوگ ماشاءاللہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں, ان لوگوں کو اجازت اس کی نہیں ہے. تو کسی بھی عذر کے اندر, مطلب ایسا عذر جس کو ہم نے عذر سمجھ لیا, روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کسی کا مسئلہ ایسا ہے تو اس روزہ رکھ کے وہ روزہ توڑ سکتا ہے, لیکن اتنا اس کا مسئلہ بڑا ہونا چاہیے. وہ پوچھتے کوئی آ کر اس طرح کسی کا مسئلہ ہے تو. بہرحال اللہ رب العزت نے آسانیاں بھی رکھی ہیں, اور اللہ رب العزت نے ہر زمانے کے اندر ایسے علماء کو پیدا کیا جو آپ کے مسائل کا حل آسان کر کے انشاءاللہ بتا دیں گے. تو کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آ کر پوچھ سکتا ہے. روزہ بالکل نہ چھوڑے. اور جو چیز پر میں نے توجہ دلائی کہ اللہ کا تعلق ہم جوڑے رمضان کے اندر تلاوتوں کے ذریعے, ذکر و اذکار کے ذریعے اور دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے, اس پر انشاءاللہ توجہ دیں. اللہ رب العزت. اچھا, وہ ہاتھی جو ہے نا, ہمارا ہاتھی وہ موبائل ہے, یہ بات بتانا بھول گیا. موبائل ہے اور دوسرے مشغلے ہیں جس میں ہم مشغول رہتے زبردستی کے. انٹرٹینمنٹ, وہ ہاتھی کیوں آیا تھا وہاں پہ, کیوں لوگ بھاگے تھے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو ہمارے لیے بھی جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں, ہم کم سے کم رمضان میں اس کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.